اس تحریک کے اوپر روشنی ڈالتے ہوئے ہم سب کو اس تحریک کو اور بھی قریب سے جاننے کی توفیق دیں، اور انشاءاللہ آپ ریپریزنٹیٹیو ہے قوم میں، اور یہاں پہ ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں، یہاں کے اسٹوڈنٹس کے ریپریزنٹیٹیوز امید کرتے ہیں سب مل کر کے اس تحریک کو کبھی رکنے نہیں دیں گے، اس تحریک کو، اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اس کے، اور آپ نے جو بھی سجیشنز دیے ہمیں، اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اس پہ عمل کرتے ہوئے اس کو اور بھی بہتر کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ زیادہ سمے نہ دیتے ہوئے اپنے دعوت دینا چاہوں گا آغا شیخ جواد حبیبی صاحب کو، استاد محترم کو، کہ وہ یہاں پہ تشریف لائیں اور اپنے رائے خیالات نوجوانوں کے سامنے رکھیں۔ صلوات بر محمد و محمد صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الناس انفعهم للناس، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہرحال سب سے پہلے تو آپ تمام دوستوں کی محبت تھی کہ یہاں جمع ہو کے آئے اور اپیل کی، حوصلہ افزائی کی، اور جتنا ہو سکے اپنے خیالات کو بیان کرنے کی کوشش کی تمام کلاسوں کے ریپریزنٹیٹیوز نے۔ میں بس اپنی جانب سے آپ تمام دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال میں نہ ایک استاد تھا نہ ہوں، بلکہ آپ تمام دوستوں کا ایک دوست۔ ہم سب مل کے ایک دوست کے عنوان سے اپنے جامعے کو سمجھنے کے لیے، خود ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے، ایک دوسرے کے فکر سے قریب ہونے کے لیے ایک زمینہ بنائے، پلیٹ فارم بنائے۔ کچھ ہاتھ آپ لوگوں نے بٹا، کچھ میں نے کوشش کی، لہٰذا ایک ہاتھ سے کبھی ہتھیلی نہیں بچتی ہے، ہتھیلی بچتی ہے تو دو ہاتھ سے۔ اگر ایک جانب میری زحمتیں ہیں تو دوسری جانب آپ لوگوں کی بھی زحمتیں ہیں۔ اگر یہ تحریک میں بدلی ہے، یا ہمارے اور آپ کی گیدرنگ، ہمارے اور آپ کی یہ میٹنگ، ہمارے اور آپ کی یہ نشست ایک نہضت میں تبدیل ہوئی ہے، تو اس میں سب کی زحمتیں شریک ہیں، چاہے ہمارے اکثر کے سینئرز ہوں، ہمارے تمام پریزیڈنٹس ہوں، اور جتنے بھی ایگزیکٹو باڈیز ہوں، اور بالخصوص اسلامک کلاسز میں تشریف لانے والے زحمت کش دوست، اور جو افراد جو واقعا دلسوز تھے اسلامک کلاسز میں، لیکن ان دوستوں کے پاس وقت نہیں تھا، کبھی آتے تھے حوصلہ افزائی کرتے تھے، سمجھاتے تھے شیخ صاحب آپ انشاءاللہ اس تحریک کو جاری رکھیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ جس ٹائم آپ کی کلاسز ہیں اس میں ہماری کلاسز سے ہم نہیں حاضر ہو پاتے ہیں۔ بہرحال ان کی اتنی بھی محبت، اتنی بھی دل گرمی ہم سب کے لیے کافی تھی۔ لہٰذا دوستوں، اب ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو قدم ہم اور آپ نے اٹھایا ہے وہ قدم رکے نہیں۔ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ ایک جانب میری مجبوری یہ ہے کہ میں اپنی پڑھائی کو، جس کے لیے میں نے ایک عمر، اپنی جوانی، اپنے ماں باپ کی امید تھی کہ میں جاؤں عالم دین بنوں، اور حتی میرے گاؤں والوں کے یہ ساری امیدیں تھی، دوستوں کے، ماں باپ کے، خاندان والوں کی، کہ جا کے ایک عالم دین بنیں۔ بہرحال اس راہ میں اگر ہم اور آپ بہرحال کسی بھی راستے میں پڑھائی کر رہے ہیں تو اس میں کامیابی پر پہنچنا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بعد میں یہ نہ کہے کہ ہمارا استاد جو ہے صرف پوسٹ گریجویٹ تھا، نہیں، ہمارا استاد اگر ہم سب کسی کے استاد ہیں تو وہ اسلامک اسٹڈیز میں کم سے کم اس کا اپنا مقام ہے، مرتبہ ڈاکٹریٹ کے حد تک ہے، یہ ہم سب کے لیے بہت افتخار کی بات ہے۔
لہٰذا شروع میں مجھ سے پہلے تقریباً 8-9 علماء نے نام لکھوایا تھا کہ یہاں پہ آپ لوگوں کو آ کے پڑھائیں دکھائیں، لیکن بارہ ان لوگوں کی کچھ اپنی مجبوریاں پیش آئیں۔ میں آخر میں تھا کہ اگر کوئی نہ جا سکے میں جاؤں گا، ان لوگوں میں سے تھا کہ اگر کوئی انگلی نہ کاٹے تب کاٹوں گا والے میں، لیکن اب کوئی بھی نہیں آ پائے اپنی مجبوری کی بنا پر، تو ہمیں آنا پڑا۔ اور بہرحال ان میں زحمتیں ہمارے سے برادر عزیز اگر سے جمال صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے، ان کی شخصیت بھی کم شخصیت نہیں ہے، یہ لگتے ہیں ظاہراً ایک جوان آپ لوگوں کے ہمسن و سال، لیکن ان کی فکریں، ان کی زحمتیں، ان کی مشقتیں حوضے میں آپ لوگ جائیں گے تو آپ لوگ پائیں گے۔ جس طرح ہم اور آپ یہاں پہ گریڈ ہو کر جامعے کے لیے کام کرنے کے لیے کتنی سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہے، وہاں پہ بھی علماء کے ساتھ بھی یہ جو افراد زحمتیں برداشت کر رہے ہیں ان میں سے ایک فرد سے جمال صاحب، اور وہاں کے ریسرچ مجمع روحانیین و کرگل اللہ جن کی جانب سے میں آیا ہوں، یعنی ہمارے تمام علماء خطے لداخ کے علماء کی ایک یونٹی ادارہ ہے جس میں ٹریس اسکول لداخ والے اور کرگل والے سب مل کے وہاں پہ جمع ہوتے ہیں۔ اس ادارے کے ریسرچ سینٹر کے سعید صاحب پریزیڈنٹ ہیں، کیونکہ سب لوگ جوان ہیں، وہاں پہ جوان لوگ ہیں، تو وہ لوگ آرٹیکلس لکھتے ہیں، جس طرح آپ لوگ یہاں پہ مجلے آپ لوگوں کا میگزین امید نکلتا ہے، وہاں پہ بھی مجلے لنگستن نکلتا ہے۔ ان کا بھی ایک آن لائن سائٹ ہے کرگل آن لائن کے نام سے، آپ لوگ آج ضرور اس کے سائٹ کو بھی دیکھ لیجیے گا۔ وہاں پہ علماء کے آرٹیکلس، علماء کی تحسیس، یعنی آپ سمجھیے گا کہ یہ علماء جب ان لوگوں نے مجمع روحانیوں کو وجود میں لایا تھا تو اس وقت 11 اسٹوڈنٹس تھے، 11 اسٹوڈنٹس استجاری روزہ، استجاری نماز آپ لوگ سمجھتے ہوں گے، یعنی نماز پڑھیں گے کسی کے، روزہ رکھیں گے کسی کے، اور اس کو یہ طالب علم کتنے 11-12 طالب علم روزہ رکھتے تھے، اور اس کے بعد اس تحریک کو وجود میں لاتے تھے، اس میں کمپلیٹس نکالتے تھے، سائڈ نکالتے تھے، اور آج کلن ڈسٹرکٹ کرگل کے اگر ہمارے یہاں 200 عالم دین ہیں تو 200 کے 200 اس تحریک میں شامل ہیں۔ اور جامعۃ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی جو وہاں کی ہے، ان کی انٹرنیشنل یونیورسٹی جب سے بنی ہے، 30 سال سے ان کی یونیورسٹی بنی ہے، 30 سال سے جو ہندوستانی لوگ یا تمام وہاں پہ تقریباً 96 کنٹریز سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، ان سب کے سب ادارے چلتے ہیں، وہاں پہ ان کے بھی مؤسسات ہیں، وہاں پہ ان کے بھی انسٹیٹیوٹ ہے، ان میں تیسرے نمبر پر کرگل کا انسٹیٹیوٹ مجمع روحانیوں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک تو ان میں ساتھ کے سب شامل ہیں، کثرت افراد زیادہ ہے، اور دوسرے ان کی ایکٹیویٹیز بھی زیادہ ہیں، ان کی مجلسیں ہیں، محافل ہیں، جس طرح ہم لوگ یہاں پہ کرتے ہیں اس کا ڈبل آپ لوگوں میں دیکھنے کو ملیں گے، کانفرنس ہے، مجلہ ہے، میگزین ہے، حجاج و زائرین جو آتے ہیں یہ سب گیدرنگ ہوتی ہے، ان کو زیارت کیسی کرنی ہے، کوئی بیمار ہو جائے ان کو کہاں جانا ہے، ان سب کے حوالے سے مجمع روحانی نے منظم طریقے سے وہاں پہ گائیڈ کرتے ہیں۔ انہیں میں سے ایک فرد ہے جمال صاحب، جو آج اپنے ہی اخراجات پر اسٹوڈنٹ کی محبت میں دہرادون کے لیے تبدیل پہ آئے۔ یہ سب وجہ کیا رہی؟ ان میں ایک وجہ یہ کہ اگر سید جمال صاحب کھینچ کے یہاں تک لائے، کھینچ تک یہاں تک آئے، آپ لوگوں کی محبت تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ہم نے ایک طالب علم کو بھیجا، سارے اسٹوڈنٹ کے اتنا استقبال ہے، تو ان کا جذبہ، ان کی جوانی ان کو ابھارا کہ میں کیوں بیٹھا ہوں، میں بھی جاؤں گا اسٹوڈنٹس کی تبدیل کے لیے، اور آئے دہرادون میں، اور الحمدللہ انہوں نے 10 دن تک وہاں پہ اسٹوڈنٹس کے لیے تبدیل کی، خدا کی تبلیغات انشاءاللہ قبول فرمائے۔ ہم جوانوں، آپ لوگوں کا میرے اوپر بے انتہا احسان ہے، وہ یہ چاہے میں سب لوگوں کا، چاہے اس میں کے ذریعے جو ہمارے اسلامی کلاسز سے میں نہیں آتے ہیں یا جو آئے ہیں اور جو لوگ چلے بھی گئے ہیں، واقعی بہت سے دوست ہمارے چلے بھی گئے ہیں، ان سب کا بھی میں مدیون ہوں، اور آج کی اس ویڈیو کے یادگاری ویڈیو کے عنوان سے اور آرام سے میں گفتگو کر رہا ہوں تاکہ یہ یادگاری ویڈیو اور یہ یادگاری باتیں ہمارے اور آپ کی عمر تک رہے۔ وہ یہ کہ آپ لوگوں کا میرے اوپر بڑا احسان یہ ہے کہ آپ لوگوں نے غریب اور اس تنہائی کے دور میں مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ آپ لوگ نے ثابت کیا کہ المؤمن اخو المؤمن، مومن کا بھائی ہوتا ہے، مسلم کا بھائی ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے واقعاً عملاً ثابت کیا۔ شیخ صاحب آپ آئے ہو ہمارے لیے تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ کلاسوں میں آئے، شرکت کی، ہنسی مذاق کی،
کچھ آپ لوگوں نے مجھے پڑھایا، کچھ ہم نے آپ کو پڑھانے کی کوشش کی. یعنی میں کہوں گا اگر 2 سال میں یہاں پہ نہیں آتا، اب میں حوزے میں اگر صرف 4 سال کے لیے بھی جاؤں، یہ 2 سال کے میرے تجربہ، 2 سال کے آپ لوگوں سے سیکھی ہوئی باتیں، میں اگر 4 سال بھی حوزے میں پڑھتا اتنا میں نہیں سیکھ پاتا جتنا میں 2 سال میں آپ لوگوں سے سیکھا، آپ لوگوں کے جذبے سے سیکھا، آپ لوگوں کے ہوشیاری سے سیکھا، آپ لوگوں کے سوالات سے سیکھا. یعنی آج میں 2 سال میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے پر کلاس کے سوالات کو جب میں جمع کر کے آج دیکھتا ہوں اپنے کمپیوٹر میں 200 سے 300 کے قریب آپ لوگوں کے سوالات ہیں. یہ سب میں ان سوالات سبب بنے گی کہ میں بھی بنوں، میں بھی اپنی کمزوریوں کو برطرف ہوں. لہٰذا آپ لوگوں کا بے انتہا مجھ پہ احسان ہے. اب میں اس احسان کو جھکانے کے لیے بس اتنا کہوں گا کہ دعا ہے کہ ہم سب مل کر یہ جو ہم ایک دوسرے کے خاطر زحمتیں برداشت کر رہے ہیں یہ آگے تک لے جائیں. اور بے انتہا حسن بھائی نے، آپ سب نے تعریف کی کہ شیخ صاحب نے ایسا کیا ویسا. میں یہ سب آپ کی محبتیں تھی کہ جو مجھے کھینچ کے لے آتی تھی کہ شیخ صاحب آپ ہمارے لیے بھی آ جاؤ، میں تنہا ہوں لیکن آپ آ جاؤ. یہ محبتیں تھی دوستوں. میں نے اس میں کچھ بھی نہیں کیا، بس ایک فرض نبھایا. وہ بھی فرض ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے کرتا ہے. ان سب کو دیکھتے ہوئے 2 سال کسی بھی تحریک میں جب پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی اس عظیم الشان اسلامی تحریک کو وجود میں لایا تو سب سے پہلے خدا نے پیغمبر سے فرمایا وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے آپ اپنے قرابتداروں کو دعوت دو. یہی کام ہم اور آپ نے بھی، سنت رسول ہمارے اور آپ کے لیے بھی سنت رسول ہے. ہم اور آپ نے بھی سب سے پہلے وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ پھر عمل کیا کہ ہم نے سب آپس میں ایک دوسرے کو بلایا، آپس میں ایک دوسرے کی حمایت، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دینے کے لیے وعدہ کیا. پھر جب ہم اور آپ نے یہ شروع کی واقعی بہت سے دوست آئے، بہت سے جاننے والے آئے اور بہت سے پروفیسر جو ہمارے یہاں پہ تھے اور ابھی الحمدللہ وہ لوگ اپنے جگہوں پہ مشغول ہو گئے ہیں. سب لوگ آئے، حمایت کی. شیخ صاحب یہاں پہ جتنا ہو سکے ان چیزوں کو ہم لوگ آگے لے جانے کی کوشش کریں گے. مشقتیں ہوئی، سختیاں بھی برداشت ہونی پڑی، بہت سے لوگ، بہت سی سیاستیں بیچ میں آنے لگی، ان کو بھی ہم لوگوں نے سب میں مدد کر کے برطرف کرنے کی کوشش کی کہ یہ سب باتیں آئی. لیکن اب بات یہاں پہ پہنچی ہے کہ بہرحال 2 سال میں نے پہلا سال ہم اور آپ پہچاننے میں ہوئے. میں بھی دہلی میں غریب اور آپ بھی اکثر لوگ غریب تھے، اجنبی تھے. اس دہلی میں سب لوگ سینئر تھے، کوئی بھی جونیئر، میرے خیال سب لوگ جونیئر تھے. اکثر میرے خیال میں کچھ افراد کے علاوہ سب لوگ جونیئر تھے. ہم سب جب یہاں پہ آئے تو سب کا نیا نیا چہرہ تھا ہر سال. تو 2 سال مجھے پہچاننے میں گیا. 1 سال آخری 1 سال میں نے اعتماد جلب کرنے میں گیا. بہرحال کسی انسان پہ اعتماد ہونا ضروری ہے کہ یہ شیخ کیا پڑھائے گا، آیا اس کی پڑھائی ہم لوگوں کو آگے تک لے جائے گی یا نہیں لے جائے گی. اس میں میں نے بھی اپنے 1 گھنٹے کی کلاس میں 1 ہفتہ تیاری کرتا تھا کہ کہیں 1 گھنٹے کی کلاس میں میرے کوئی جواب کوئی غلط چیز لے جائے. ایک آرٹیکل کو میں 4 بار پڑھتا تھا کہ کہیں یہ وہ چیز مطلب میں صحیح سے جوانوں تک پہنچا سکوں. کیونکہ میں بھی ٹیچنگ کی لائن پہ اتنا ماہر نہیں تھا. زیادہ سے زیادہ حوصلے میں اپنے دوستوں کے ساتھ میں نے 2-3 سال دوستوں کے ساتھ ٹیچنگ کی ٹریننگ کی ہو. بہت ٹیچنگ پڑھانا بھی یہ سب بھی آپ لوگوں سے میں نے سیکھا. ایک آپ لوگوں کو بھی دیکھا کہ آپ لوگ بھی جا کے پڑھائیے، ہم نے بھی پڑھا. آپ کے پروفیسر سے دیکھا کہ وہ لوگ کیسے پڑھاتے ہیں. یعنی یہ سب مدد کہ ہم ایک دوسرے کو مکمل کرنے میں، میں کہوں گا کہ ہم ایک دوسرے کو کامل کر رہے ہیں. ابھی آپ بھی اپنی جگہ پہ رہتے تو شاید آپ بھی انکمپلیٹ تھے، میں بھی اپنی جگہ پہ رہتا، ہم بھی انکمپلیٹ ایک دوسرے کو. تو یہ کردار خود واضح کرتی ہے کہ جامعہ کو اگر بنانا ان 2 کرداروں کو ملنا ہے. آپ کو بھی آنا ہے ایک پلیٹ فارم پہ، علماء کو بھی آنا ہے ایک پلیٹ فارم پہ. یہ دونوں ملے. پہلے مولانا نے فرمایا تبارک الآراء بعضها ببعض، اپنے فکروں کو ایک دوسرے سے ملاؤ، یتولد منہ الثواب، تاکہ اس کے ذریعے صحیح راستے تک آپ لوگ پہنچ پاؤ. یہ کام حوزے اور یونیورسٹی میں ارتباط یہ ہمارے بہت بڑے مفکرین کا کام تھا. شہید صدر کا کام تھا، شہید مطہری کا کام تھا، ڈاکٹر شریعتی کا یہ کام تھا، ڈاکٹر چمران کی یہ ذمہ داری تھی. ایسے بزرگوں نے یہ فکریں چلائی، یہ نہضتیں. جو امام موسیٰ صدر کے نام آپ لوگوں نے سنے ہوں گے،
लुबनान के, उन्होंने इस तहरीक को वजूद में लाया। आज हम और आप इन्हीं के तरगीब करते हुए कह रहे हैं कि उलमा हम सब मिलकर इस तहरीक को आगे ले जाएं। जवानों, हमने तहरीक वजूद में ले आई, इस पे सलाम, इस पे दुरूद हमारे आने वाले नस्ल भेजेंगे, लेकिन इसको पता कैसे रखें, इसको कैसे उन लोगों तक पहुँचाएं, अब वो वक्त आ चुका है। क्योंकि नहज़तों और तहरीक में चेहरे बदलते रहेंगे, आप भी नहीं रहेंगे, कुछ दिन के बाद जिस तरह मैं चला जाऊंगा आप भी चले जाएंगे, जिस तरह हमारे गुज़िश्ता दोस्त चले गए। कोई जिम्मेदारी नहीं है, यानी ये जिम्मेदारी नहीं है कि कोई आया है, हम उससे जुड़े हैं, इस्लामिक क्लासेस में आया है तो क़यामत तक दहली में रहेंगे और इसी पे चिपके रहेंगे, ऐसा नहीं है। असल काम हमारा यह है कि यहाँ पे हम और आप कुछ सीखें, आप और हमारी फिक्र नज़दीक हो, जामे में जाके आप अपने डिपार्टमेंट में, हम अपने डिपार्टमेंट में अप्लाई करें कि भाई हमने वहाँ पे कुछ फिक्रें नज़दीक की है, कुछ ज़हनियतें बनाई हैं, यहाँ जाके हम कम से कम, मेरे आपके साथ आप एक उस्ताद होंगे, हेड मास्टर होंगे, वहाँ के इंशाल्लाह डेसी होंगे, कुछ मुकामात पर होंगे कि आपके तहत 10 से 15 से 20 से 100 200 के अफराद आपके तहत होंगे, आप उनकी फिक्रों को बनाएंगे। यही तो हम और आपने वादा किया था शुरू में कि इस तहरीक को जब आगे ले जाएंगे तो इन फिक्रों को यहाँ पेश किया जाएगा। इस्लामिक क्लासेस हमने नाम रखा था दरहाल कि इस्लामिक क्लासेस के असल मकसद है जामे की खिदमत। तो कभी इस्लामिक क्लासेस में बिग बैंग थ्योरी की गुफ्तगू चली, तो बिग बैंग थ्योरी तो हमारे और आपके मार्क्सिस्ट की थ्योरी पे गुफ्तगू हुई, डार्विनिज्म की थ्योरी पे गुफ्तगू हुई, जमहूरियत पे गुफ्तगू हुई, कुरान की तफसीर भी हुई। यानी मैं कहने का मतलब ऐसी मखलूत गुफ्तगू हुई, साथ साथ में गैदरिंग्स भी हुए, क्वेश्चन भी हुए। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब के सब हम और आप ये बताना चाह रहे थे कि भाई हम और आप या आप सब जो यहाँ पे हैं वो भी दर हकीकत दीन को सीखने के लिए, आपकी केमिस्ट्री, आपकी फिजिक्स, आपके इकोनॉमिक्स, आपकी सारी ये जितने भी तालीमात हैं ये इस्लाम से हट के नहीं। अगर हम इस्लाम से हट के कहेंगे तो फिर इस्लाम में क्या है? भाई आप कहते हो अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, इस्लाम आज के दिन कामिल हुआ, तो क्या कामिल हुआ? आप केमिस्ट्री भी इस्लामी नहीं है, फिजिक्स भी इस्लामी नहीं है, क्या है? अम्मा जब हम और आप कहते हैं कि ये केमिस्ट्री या फिजिक्स क्या इस्लामिक नहीं है, उनमें कुछ बातों की तरफ कहते हैं, कुछ बातें हैं, कुछ स्टडीज़ के तरीके हैं जिसको लेकर हम कहते हैं। जिस तरह वेस्टर्न फिलॉसफी हमेशा अपनी पढ़ाई को सिर्फ नेचुरल तक महदूद रखेंगे, इसलिए हम कहते हैं कि ये दुनियावी तालीमें सिर्फ दुनिया तक महदूद कर रहे हैं इंसान को। हम और आप उसको निकालें कि हमारी फिजिक्स सिर्फ, हमारी केमिस्ट्री सिर्फ मेटेरियलिस्ट फिक्र तक महदूद न रहे, बल्कि मेटाफिजिक्स फिक्र तक आ जाए, मानवियात तक ले आए। हमारे और आपकी जिम्मेदारी और हमारे आपकी रिसालत ये है। आप ठीक है, नेचुरल ज़िंदगी तक हम इसको तो पढ़ रहे हैं कि कमाने का जरिया बन रहे, लेकिन मैं इसी चीज़ को आखिरत बनाने का जरिया कैसे बनाऊँ, इसी तालीम को आखिरत का जरिया कैसे बनाऊँ, मैंने अपनी नौकरी को आखिरत का जरिया कैसे बनाऊँ, ये करने के लिए हम और आप यहाँ पे जमा हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हम और आपने इस पर अमल करने की कोशिश की और इसको कामयाब करने की कोशिश की। रही बात यहाँ पे मेरे जाने, अब मैं ऐसे ही चला जाता, ये असल अखलाक से बाहर था, मेरे पास टाइम नहीं है, यानी अगर मैं और 2 हफ्ता देर करूं मेरे पूरा एक सेमेस्टर चला जाएगा, मेरे हाथ नहीं आने वाला। लेकिन मैं ये भी कुर्बान कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हम सब ने एक तहरीक को चलाया, हम सब ने एक वादा किया है, हम सब ने एक अहद किया है, हम सब यानी हम सब मतलब हमारे अक्सर के, हमारे देहरादून यूनियन के, हमारे चंडीगढ़ यूनियन के, हमारे जम्मू यूनियन के, हमारे कश्मीर यूनियन के, हमारे करगिल यूनियन के प्रेसिडेंट गए हैं आगा मेहदीपुर के साथ, आगा मेहदीपुर नुमाइंदे वाली फ़कीह, हम आपसे वादा करते हैं कि इस्लामिक क्लासेस को, इस्लामिक इन फिक्रों को हम अपने जामे के कोने कोने तक ले जाएंगे, लेकिन आपकी हिमायत हम तक रहे। ये वादा उनसे किया है ना, और आपने दूसरे माने में हमारे रिप्रेजेंटेटिव हम सब की ज़बान है, वो तो बदलते रहेंगे, वो लोग चले जाएंगे, उनको याद भी नहीं रहा होगा, लेकिन हम और आप तो मैदान में कल आप निकलेंगे, परसों वो निकलेंगे, प्रेसिडेंट, उनको तो अमल तो करना है आपके जो आप लोगों ने वादा किया है आगे ले जाने के लिए। और ये मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि हर यूनियन वाले इसी वादे पे बाकी हैं। ऐसे दौर में मैं ऐसे ही चला जाऊँ, ये बहुत अफसोस के बाद में हर कोई कहेगा या शाह योमत दैनिक बेद ज़रबर किल जहां से छाड़ या ये छचिन गाता साइकम
شغل يوم ودينك بيت زي لو ليش شجعت ما بس أنا تنصر لوجين تنصر توز ده نتيجة جبان سنسون 2 साल तक मैंने तजुर्बा किया कि मेरे स्टूडेंट्स हमारे करगिल के स्टूडेंट हमारे साथ देंगे या नहीं। 2 साल में साबित किया कि शेख साहब हम आपके साथ साबित कदम है। तो तीसरे साल हम लोगों ने सिलेबस बनाया। चलो अब आप लोग आए हैं, इस्लाम को मुसलमान मिलाता है, अब सिलेबस से चलेंगे, आपको पता चलेगा इस्लामिक अकायद क्या है। ये किताब खत्म करेंगे, वो भी किसकी, एक आयतुल्लाह की। अखलाक क्या है, वो एक किताब, वो भी एक आयतुल्लाह की। इस्लामी कानून फिक्र क्या है, उसको भी पढ़ने की कोशिश, एक आयतुल्लाह के रिसाले अमले। तब क्यों, ताकि आपके जहन बने भाई आज अगर हम इन फिक्रों से मुकाबला करेंगे तो मेरे खुद पाया इस्लाम के लिहाज से, मेरे खुद बेस इस्लाम के लिहाज से कितनी हद तक महकम है कि एक किताब आप पढ़ेंगे, 4 किताब आप खुद पढ़ लेंगे। आप मुझे फिजिक्स पढ़ाएंगे, एक किताब पढ़ाएंगे, 4 फिजिक्स किताबें मैं खुद पढ़ लूँगा। क्यों? क्योंकि आपने मुझे बेस तो बता दिया ना, फिजिक्स में ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही मेरी भी कोशिश क्या रहेगी, या कोई भी आलिम दीन मेरे जगह आएंगे उनकी कोशिश ये रहेगी कि वो इन बेस को आप लोगों तक पहुंचाए। अब उस बेस को आगे तक ले जाना तो उनकी जिम्मेदारी। इस हवाले से हमने और आपने इस साल वादा किया था कि आप एक सिलेबस खत्म करेंगे। इस्लामिक क्लासेस में आने वाले स्टूडेंट से मुसम्मम किया था कि 3 बार नहीं आएंगे तो उनको निकाल दिया जाएगा। और इस बार ये भी वादा किया था कि अब हम इस्लामिक क्लासेस को कसरत मजलिसों में तब्दील नहीं करेंगे कि सब यूं मनविल मिलना बचमिन, बल्कि मजलिस जिसमें हम 3 लोग भी आए लेकिन वो मुसलसल आए, हम उनके लिए आएंगे। बाकी जो इजाफा हुए क्या भी कोई मज़ा लेने के लिए, कोई कुछ नहीं मिला तो चलो इस्लामिक क्लास में चाय पीने के लिए जाएंगे, वो करके आए, वो अलग मसला। हमें लोगों के आने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो अफराद हमारे इस्लामिक क्लास में आए वो लोग आए। और इस साल इन लोगों ने 3 महीनों में बताया कि 3 महीनों में जितने भी इस्लामिक क्लासेस जहाँ जहाँ भी हुए सब में सारे लड़के हुजूर थे। यानी हमारे और आपके शायद तैयारी में नहीं, हमारे मसूलीन अभी बता सकते हैं, जो भी क्लासों के मसूल हैं, नुमाइंदे हैं, वो लोग बता सकते हैं किसी लड़के को हमने निकाला। जो नहीं आए उन्होंने पहले ही माजरत खाई कि शेख साहब हम नहीं आ पा रहे हैं, यार तो माफ़ करना। कहने का मतलब है कि अब एक सीरियस फिक्र बन रही थी कि उसी दौरान मुझे लेटर आया कि शेख साहब आपको अब नहीं रुकना, आपको छुट्टी नहीं देंगे। आप वही प्रिंसिपल का लेटर आया है, आपको छुट्टी नहीं देंगे। तो अब मैं उनसे कहूँ ठीक है आप मुझे छुट्टी नहीं देंगे तो मैं भी चला आऊँ ऐसे, इसका मतलब हो जाएगा, यानी इसका मतलब हो जाएगा हम और आपने जो काम किया था वैसे हवा में थी भाई, चलो आज करेंगे कल छोड़ेंगे। या तो जब हम और आप मुसलमान इरादे के साथ हैं, या तो हम और आपको जैसे से जमाल साहब ने कहा कि या तो इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा हमारी छुट्टी को, यानी मुझे उनसे कहें कि एक साल आप लोग इतने बढ़ाएं। मेरे कहने का मतलब है कि वो स्टूडेंट्स कहें कि हमें रब्त नहीं है शेख साहब, यानी आप लोग मुझे ये कहेंगे कि मुझे हमें रब्त नहीं है, आप कहीं भी आप छुट्टी लो क्या भी लो, हमें यहाँ पे एक आलिम दीन लाइए, आपकी क्लासेस चले तब आप चले जाइए, हमने आप लोगों के साथ उम्र यही गुजारी थी, आप लोग यही मुझसे शिकायत कर रहे हैं ना, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हाँ, लेकिन मैं एक सवाल करूँगा, मजबूरी मेरी है, मजबूरी आप लोगों की भी है, मैं न जाऊँ आइंदा हम सब की मजबूरी, आइंदा हम सब या आइंदा हमारे आने वाली नस्ल को खतरा कि भाई कोई सीरियस नहीं होते, हर कोई Polisum sapsiyon sanadi ke लिए निबेन दुपर दो चोक्ष सीरियस का तुम्हारा सब में इंतज़ नहीं है मदद बारोशिंदा कि मैं अपनी पढ़ाई को मैं आगे तक ले जाऊं और मैं भी आप लोगों की मदद करूं कि आप लोग यहाँ पे खाली ना रहें। अब एक सवाल ये है, जिस तरह खुद नुमाइंदे वाली फकीर ने आपके रिप्रेजेंटेटिव से कहा कि भाई चलो अभी शेख जवाब को चलो जाना पड़ रहा है, या वो 3 महीने के लिए जाए या वो 1 साल के लिए जाए, आप लोगों की निगाह जहाँ में कोई आलिम दीन है या नहीं। अभी हम और आप इस्लामिक क्लास के सारे दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, कोई आलिम दीन आप लोगों की निगाह में है तो अभी आप लोग उसको मॉडिफाई करें कि शेख साहब आपकी जगह इनको ले आएंगे, हम लोग उनसे पढ़ेंगे। अब रही बात है स्कूल के ये जुज़ी अख्तिलाफ़ात, ये यहाँ पे नहीं होंगे, चूँकि क्लास है, एक उस्ताद आएगा, चाहे वो ड्रेस से आए चाहे स्कूल से आए, आपको उनसे पढ़ाई लेनी है, आपको उनसे पार्टी की तायीन नहीं लेनी है, आप उनके सहाबा बातिल जो करगिल में पार्टियाँ मौजूद है कौन है, हमें कौन बातिल है, आपका सवाल ही नहीं हो, क्योंकि आप पहले से कन्फर्म है, ये दोनों हाथ हैं, अपनी जगह पे एक्टिव है, अपनी जगह पे कौम की खिदमत कर रहे हैं। कुछ कमियाँ हैं वो खुद दूर करेंगे, वो हमसे बुजुर्ग लोग हैं, वो उलमा लोग बैठे हुए हैं, वो हमारे सरबराह लोग बैठे हुए हैं,
وہ لوگ حل کریں گے. جس دن ہم اور آپ اس سن و سال کے ہو جائیں گے اس مقام پہ ہم اور آپ آئیں گے, کوشش کریں گے ہم اور آپ, اگر کمی ہے تو ہم اور آپ دور کریں گے. یہ ہم اور آپ کی سوچ تھی نا, یہی تو ہم اور آپ چاہتے تھے. یا تو کوئی ٹرسٹ کا ہو یا سکول کا ہو, میری طرف سے کوئی بھی عالم دین آپ لوگ ایکسیپٹ کریں, میں ان کو یہاں پر رکھ کے جانے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے. خود آغائے مہدی پور نے آپ کے پریزنٹیٹیوز کے مطابق آغائے ربانی اور آغائے شیخ طہا کو اشارہ کیا, اور میں نے اضافہ وہاں پہ آغائے ابراہیم زاہدی کو بھی کیا تھا کہ آغائے ابراہیم زاہدی بھی ہے. ان تین لوگوں سے فعلاً اگر مجھے جانا پڑتا ہے صرف 4 یا 5 مہینے کے لیے, یعنی 4 یا 5 مہینے میں مجھے 1.5 سال کا کورس پورا کرنا ہے. ہاں, اتنی زحمتیں آپ لوگوں کے لیے کرنی ہے, بچوں کو مجھے چھوڑ کے جانا پڑے گا یہ سارے, لیکن میں وہ بھی برداشت کروں گا. اگر یہ ہمارے یہاں سے آپ لوگ لکھیں گے, لیٹر لکھیں گے, میں وہ لیٹر کو لے کے ان لوگوں سے لے سکتا ہوں. ہمارے اسٹوڈنٹ ایسے کر رہے ہیں تو میں بھی مجبور ہوں, میں ان کو ایسے چھوڑ کے نہیں جا سکتا. لیکن آپ لوگوں کی طرف سے کوئی حرکت نہیں ہوگی, آپ لوگوں کی طرف سے کوئی ایسا کمپلینٹ نہیں جائے گا, تو اس دوران کوئی بھی روک نہیں سکتا, کیونکہ زبان سے کہہ سکتے ہیں. لہٰذا امید ہے کہ ہر یونین کی طرف سے یہ لیٹر آنے والا ہے. ہمارے دہرادون, ہمارے چندی گڑھ, ہمارے جموں, ہمارے سری نگر, ہمارے کارگل اور خود جموں, ہر ایک کی طرف سے لیٹر جائے گا کہ شیخ جواد کو یہاں پر رکھا جائے, یا ان کی جگہ کسی اور کو لا کے ہم سب کو بتا کے جائے. آپ نے ہم لوگوں سے ایک وعدہ لیا ہے, ایک وعدہ ہم سے لیے کہ ہم ان کی پیروی کریں, تو آپ کس کی پیروی کریں؟ بیچ میں ہم ہمارا رہنما, ہمارا یہاں پہ کوئی سکسیسر کون ہے, ہم اس کو لے کر اس تحریک کو آگے لے جائیں. یہ بہت بے انتہا ضروری ہے اس وجہ سے. اس بنا پر انشاءاللہ آپ لوگوں کی طرف سے شاید جیسے بھی آپ لوگ فیصلہ کر لیجیے, وہ یہ آپ لوگوں کے اوپر ہے, لیکن وہی میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو حل کرنا جانیے. آپ لوگ میدان میں ہیں, آپ لوگ ایک چیز کو کم پکڑے, آپ کی ویلیو ہے. اگر آج آپ اتنے سارے جمع ہو کے اتنے ٹائم دے رہے ہیں کہ تاکہ یہ کلاس باقی رہے, تو اور بھی 2-3 گھنٹے سو چکی اس کو کیسے باقی رکھا جائے. ٹھیک ہے. باقی آپ اپنے باقی جو علماء سجیسٹ ہوئے ہیں ان سے اگر فائدہ اٹھانا چاہے وہ لوگ, رہنا چاہے وہ لوگ, یا کوئی اور نیا عالم آنا چاہے, چونکہ آپ یہ لکھیں مجھ سے بھی ایک اچھا استاد مل سکتا ہے, آپ لوگوں کو مجھ سے بھی بہتر زحمت کش مل سکتا ہے, کیوں تجربہ چیلنج کو. لیکن آپ اپنے ہدف کہ کس لیے ہم پڑھائی کر رہے ہیں, کس لیے ہم نے اسلامی کلاسز شروع کی ہے, کیسے ہم اس کو آگے تک لے جائیں گے, یہ نہ بھولیے گا. پورے اسلامی کلاسز کے ہمارے پاس اہداف موجود ہیں. جب جاؤں گا سب آپ لوگوں کے پاس دے جاؤں گا. ان اہداف کو طے کرنا ہے, وہ سلیبس طے کرنا ہے. سلیبس پہ سوچا گیا, رمضان میں بیٹھ کے کتابیں نکالی, آپ لوگوں تک پہنچا. بھائی اس حد تک ہم ان کتابوں کو ختم کر سکتے ہیں. ایک انسان نے زحمت کی ہے نا, تو اس کو حدت تو ہم اور آپ نہیں ہونے دیں گے نا. ایک کتاب ہم لوگوں نے شروع کی ہے اور ایک کتاب ختم ہونے کی بھی ہے. چرچ اور 2 یا 3 درس ہم لوگوں کے جس کا وہ کتاب ختم ہوتی ہے. یعنی کلن ہمارے آپ کے اخلاقیات میں کچھ ٹاپکس ہمارے آپ کو واضح ہو جاتے ہیں. یہ باتیں صرف اخلاقیات میں عقائدہ نہیں ہے, یہ فقہ نہیں, یہ سارے واضح ہو رہی تھی اسلامی کلاسز میں آنے والے دوستوں کے لیے. بہرحال آپ لوگوں نے محبت کی, یہاں پہ جمع ہوئے, یہی میرے دل گرمی کے لیے کافی ہے. مجھے یہ یقین تھا کہ چاہے آپ لوگ یہ رکھیں یا نہ رکھیں, لیکن آپ کی محبتیں میں پہلے سے سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی محبت تھی کہ جو آج ہم لوگ یہاں پہ ہیں. آپ لوگوں کی محبت تھی جو کلاس ہے اسلامی زندہ ہے. آپ لوگوں کی محبت ہے کہ جس میں گائیڈر بنی ہوئی. ہم اور آپ نے ان کو ویڈیوز میں کیوں تبدیل کیا, ہم فوٹوز کیوں کھینچتے تھے. شاید سب کو لگا ہوگا کہ یار شیخ جواد ریاکاری کر رہے ہیں, شیخ جواد وہ کر رہے ہیں. ان سب کے پیچھے بات تھی دوستوں, کیونکہ آج جا رہا ہوں بتا کے جانا. ہم اور آپ یہ نہ کریں گے, کل آپ کو کوئی بھی آگے کوئی بھی ہمارا رو آئے یا کوئی بھی اطلاعاتی آئے آپ سے سوال کرے, ان لوگ یہاں پہ کیا کرتے رہتے ہیں. سب اچھی میں نکتے ہیں چل سبر چھند چھو پہنچتا دین می کنا طالبان بھی ملے, دین کی می کنا داعش بھی ملے, دین می کنا القاعدہ بھی ملے, دین سر دین فوزا کم سے یعنی دین تاریخ ایک پر توفیق مسئول خود جنون نیز چی بس فوزا دن فوزا چھو چھو فوزا دنیا تربیت کا سر دیکھی کہ سب کو لیپ چیزے. اب جب ایک انسان پورے سسٹم پر اثر پڑ کے آئے گا تو تھوڑی سوچے گا اپنے آپ کو قربان کر دے, اپنے بچوں کو, اپنے کریئر کے آئندہ نسل کو تباہ کر دے.
لہٰذا مجبور ہوا کچھ فوٹوز لینا اسلامی کلاس، یہ سارے چہرے آپ ان سے پوچھو، یہ ہمارے ویڈیوز ہیں، یہ ہمارے کلاسز ہے، اگر کسی اعتراض ہے، کوئی بھی مفہومی کوئی اعتراض ہے، اس پہ اعتراض کرو، استاد پہ اعتراض کرو، شاگردوں پہ اعتراض کرو، اس لیے ہم اور آپ نے یہ ساری چیزیں رکھی۔ اور آئندہ بھی میں گزارش کروں گا، کوئی بھی استاد آئے، کوئی بھی چیز آئے، کوئی بھی کلاس والے، ابھی تو میں پالپور کے اسٹوڈنٹ الحمدللہ بیچارے زحمت کرتے ہیں، ان چیز کو آگے تک لے جاتے ہیں، یہ ان کی ایک اپارچونیٹی ہے، انہوں نے کوشش کی کہ ہم سب کی جانب سے ہم ان کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں اسلامی کلاس کے اسٹوڈنٹ کی طرف سے کہ انہوں نے یہ زحمتیں کی اور واقعی ایک ماڈل پیش کرنے کی کوشش کی۔ دوسری ساری زحمتیں آپ دوستوں کی تھی کہ آپ دوستوں نے اسے چلایا، آپ دوستوں بھی باقی رکھیں، اور میری پوری امید ہے کہ آپ لوگ اس کو باقی رکھنے میں جد و جہد کریں گے، آگے تک لے جانے میں جد و جہد کریں گے، اور میں اپنے جتنے حد تک مجھ سے امکانات میں کوشش کروں گا اپنی پڑھائی کو جتنا ہو سکے محدود ٹائم میں ختم کروں اور آپ لوگوں کی خدمت میں آ جاؤں۔ لیکن انشاءاللہ میں تو دعا یہی کروں گا کہ اگر میں محبوب نے بھی حسن اور دوسرے دوستوں سے کہا کہ کوئی ایسا شخص آ جائے کہ شیخ جواد کی ضرورت نہ ہو کہ وہ اس کو آگے لے جائے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ایسے کوئی شخص مل جائے، یہ میرے دلی ارمان ہے۔ لیکن دوستو ابھی ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں، اس کو ایک مومنٹ میں تبدیل کیجیے، اس کو تحریک اپنی شکل میں بدلیے، تمام اپنے آپ کے اکثر کے ایگزیکٹیوز اور آج کے پریزیڈنٹ وغیرہ سے بولیے کہ یہ ہم اسلامی کلاسز کے دوستوں کے درخواست ہیں کہ آپ انشاءاللہ اس کو آگے تک پہنچائیے، اور میں صدر محترم کا تہ دل شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ تو یہاں پہ نہیں ہے، اور ان کے ایگزیکٹیو تمام باڈیز کا کہ انہوں نے واقعا کل کے مجمع عام میں یہ اقرار کیا کہ اسلامی کلاسز ہمیں چاہیے اور اسلامی کلاسز کو ہمیں آگے تک لے جانا ہے۔ وہاں پہ میں نے بھی چونکہ وہ مجلس عمومی ہے، اسلامی کلاسز کے دوست جانتے ہیں، لیکن سب لوگ باہر کے لوگ وہ لوگ نہیں جانتے تھے، مجبور ہوا وہاں پہ میں اعلان کروں کہ اسلامی کلاسز کس لیے آیا، اسلامی کلاسز کا ہدف کیا ہے۔ دوستو آپ ہم نہیں چلائیں گے نا، کوئی اور قوم آئے گی وہ آگے لے جائے گی، کیونکہ خدا اپنے دین کو خدمت کو یہودیوں سے، خدا اپنے دین کی خدمت کو عیسائیوں سے نکالتا ہے، تو چاہے خدا ایک حسینی قوم امام حسین کے چاہنے والا اگر اس کام کو کرے تو خدا کتنا استحقاق کرے گا۔ خدا اپنے رسالت کو ختم نہیں کرتا، یہ رسالت کو آگے تک لے جاتا ہے۔ ذمہ داری ہم اور آپ کی ہے کہ خدا کی رسالت کو قبول کرے اور یہ ذمہ داری آگے تک لے جائے۔ آج ہم 4 لوگ ہیں، کل میں نے بتایا آپ کے ہی اندر 200 لوگ ہوں گے، آپ کی فکر بنی ہوگی تو 200 لوگ سدھر گئے نا۔ جیسے آپ میں سے ایک نے بتایا کہ شیخ صاحب میرے لیے آتے تھے صرف، تو آپ ہی کے اندر اگر 400 لوگ کل آ جائے تو شیخ صاحب نے تو 400 لوگوں پہ کام کیا نا، اگر خدا نے قبول کیا اور آپ کو میں نے کچھ سکھا پایا ہوں، یہ ویلیو سمجھے۔ لہٰذا پیغمبر فرماتے ہیں الناس کنز، لوگ سونے جیسا ہے، خزانہ ہے، ان کو دھکیلو نہیں۔ آپ ایک ہیرا ہو، آپ ایک سونا ہو، تو ایک سونے کو انسان کیسے حفاظت کرتا ہے، تالاب کو انسان کیسے حفاظت کرتا ہے، گوڑ کو انسان کیسے حفاظت کرتا ہے، تو میں نے آپ لوگوں کی حفاظت کی، اگر میرے اپنے توان کے حساب سے کون سے بڑے کام، اور آپ نے میری حفاظت کی تو آپ نے کون سے بڑی بات، یعنی ایک انسان ہونے کو ثابت کیا، ایک دوست ہونے کو آپ لوگوں نے ثابت کیا۔ پھر ایک بار آپ تمام دوستوں نے اظہار خیال کیا، اور مجھے امید ہے دوسرے دوست بھی اظہار خیال کرنا چاہتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی، لیکن ٹائم کے مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے رعایت کی، اور سارے دوست جو شریک ہوئے بزرگ حضرات جیسے آپ تشریف فرما ہے، ان سب کا میں از تہ دل شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بس آخر میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہم کو اپنے قوم و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہماری جوانی کی اس تحریک کو آگے تک لے جانے میں مساعدت فرما، ہماری اس تحریک کو ایسی تحریک میں تبدیل فرما جس سے ہمارے وقت کے امام ہم سے راضی ہو، ہمارے مولا کے ذکر میں تاجیل فرما، ہم کو ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما۔ الارواح المؤمنین والمؤمنات، صورت المبارکۃ الفاتحہ مع الصلوات۔